نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں اسپیشل ہماری ان بہنوں کے حوالے سے ہے جن کے ہاں بیٹے نہیں پیدا ہوتے، اولاد نزینہ نہیں ہوتی اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیچارے ساری عمر پریشانی میں گزار دیتے ہیں ایک بیٹے کے لینے کے چکر میں، اور بیٹیاں پیدا کرتے کرتے 6-7 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک بڑی تکلیف دہ عمل ہے۔ اور پھر ان بچیوں کی شادیوں کا ایک پروسیس الگ ہوگا جس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا کوشش کیجئے کہ بیٹے کے لیے زیادہ لمبا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلسل اپنے بچے پیدا کرتے چلے جائیں، ہر سال 1.5 سال 2 سال کے بعد، اور پھر ایک لائن لگ جائے اور پھر بیٹا بھی نہ ہو تو پھر بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ یہ ایک بہترین انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی جو بہت سارے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گی۔ اولاد نزینہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ عورتوں میں رطوبات کی کیفیت بڑھ جائیں یا حرارت بڑھ جائے، کیونکہ عورت تب بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جب اس کے جسم میں خشکی بڑھے گی، اور خشکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ رطوبات کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور خشکی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام، ہمارے جو باپ تھے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے جو بنانا تھا اللہ پاک نے کس چیز سے تعمیر کیا؟ مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ 4 چیزیں تھیں۔ مٹی، آگ، ہوا، پانی، 4 چیزوں کا عنصر تھا جس سے انسان کے پتلے کو تخلیق کیا گیا، پھر اس میں حکم ربی پھونکی گئی۔ اور اگر ڈھانچے کو دیکھیں تو اس ڈھانچے کی تخلیق اللہ پاک نے کی ہے مٹی کی بنیاد پہ۔ اور جب ہم مٹی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو مٹی کی جو کیفیت ہے وہ خشک سرد ہے، یعنی اس میں 75% خشکی اور 25% اس میں سردی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خشک ہو جاتی ہے، جب اس میں پانی ڈالتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے تو یہ خشک ہو جائے گی، مٹی بن جائے گی، یعنی پانی اس کا مکمل طور پہ جذب کر جاتی ہے پانی کو یہ۔ اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ بھی پانی کو خشک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، پھر حرارت ہے وہ بھی پانی کو خشک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں جو مٹی کا مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، اور عورت اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے، عورتوں کو دیکھیں گے کہ جن کا مزاج خشک سرد ہے تو وہ مسلسل بیٹے ہی پیدا کرتی ہیں۔ میرے ارد گرد بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ یہ بیٹے ہی پیدا کریں گی، تو یقیناً ان کو بیٹے ہی پیدا ہوئے، ابھی تک ان کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ، یقین مضبوط رکھیں، کیونکہ یہاں پہ نہ تو کسی تعویذ کا کام ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا کام ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں مزاج ہے، اور مزاج کا اگر تبدیل نہ کیا جائے، اگر مزاج کو تبدیل نہ کیا جائے اور مزاج تبدیل نہ ہو تو یقیناً وہ بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی، اور کسی کے ہاں اگر مزاج تبدیل نہیں ہوتا تو بیٹے ہی پیدا ہوں گے۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے میرے ایک دوست ہیں حافظ صاحب، ان کے ہاں 2 بیٹے تھے، تو جب وہ 3rd ٹائم ان کی مسز پریگننٹ ہوئیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حافظ صاحب اپنی مسز سے بات کر لیں، پوچھ لیں، دونوں مشورہ کر لیں کہ اب 2 بیٹے ہیں آپ کے پاس اور تیسرا بھی بیٹا آنے کے چانسز ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3rd ٹائم میں آپ کے پاس بیٹی آئے اور آپ کا گھر کمپلیٹ ہو تو آپ بتا دیجئے، ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور آپ کا وہ ٹریٹمنٹ بھی آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کے ہاں نیکسٹ ٹائم بیٹی پیدا ہوگی۔ تو الحمدللہ کچھ ٹائم کا 2 سے 2.5 ماہ کا وہ ٹریٹمنٹ تھا، ان کے ڈائٹ پلان ترتیب دیا، کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اب نیکسٹ ٹائم ہمیں بیٹی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک ایسا نظام ہے کہ جیسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی، اور پھر اس کے بعد حضرت اماں حوا کی مثال لے لیں جو ہماری ماں تھیں۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو آگ، مٹی، ہوا، پانی سے نہیں بنایا گیا، ان کی جو عنصر تھا وہ گوشت تھا، جس میں گوشت کا جو مزاج ہے وہ حرارت میں ہوتا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ سوئے ہوئے تھے تو اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا اور پھر وہاں سے اماں حوا کو تعمیر کیا۔ اب اماں حوا کو دیکھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں، ہماری ماں تھیں وہ، اب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو عورتوں کے سسٹم میں اللہ پاک نے کتنے سینسٹیو پارٹ لگائے ہیں، اور اگر مردوں کو دیکھتے ہیں تو مرد کو اللہ پاک نے بڑا اسٹرانگ بنایا ہے، بڑا سخت جان بنایا ہے، جبکہ عورتیں نرم مزاج
بنائی ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے ایک گوشت کا لوتھڑا لیا گیا اور وہاں سے تعمیر کی گئی، لہٰذا ان کے اوپر سختی مت کرو، ان کے اوپر نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے عقل کا سسٹم ایسا نہیں رکھا کہ جہاں پہ ان کے اوپر سختی کی جائے، کیونکہ جب ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ہم توڑ بیٹھیں گے، لہٰذا اس کو پیار سے سلوک سے اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ اور عورت کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ترتیب دیا، اس لیے اس کے مزاج میں غصہ رہتا ہے، اور بہت کم عورتیں آج کل کے جو ہم اس 2022 میں کھڑے ہیں یہاں پہ بہت کم عورتیں ہیں کہ جو اپنے مزاج میں کھڑی ہیں، جو مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا۔ اب یہاں پہ بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننٹ ہونے کے بعد ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی 3-4 مہینے 5 مہینے گزرتے ہیں، بیبی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور تبدیلی آنے کے بعد پھر سیزیرین تک نوبت پہنچتی ہے۔ لہٰذا جو اولاد نزینہ کی کیفیت ہے اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے حوالے سے ہمیں حضرت بابا آدم علیہ السلام، ہمارے باپ حضرت اماں ہوا کو دیکھنا ہوگا، ان کی کیفیات کو نوٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں صبح کے ٹائم 2 بچے پیدا ہوتے تھے، پھر شام کے ٹائم 2 بچے، صبح کے ٹائم ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر شام کے ٹائم ایک بیٹا ایک بیٹی، اس طرح کے تسلسل چلتا تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے۔ اور پھر جو صبح کا لڑکا ہوتا تھا اس کی شام کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی تھی، اور جو شام کو لڑکا پیدا ہوا اس کو صبح کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، اور جو حابیل اور قابیل کا جو پہلے معاملات سامنے آئے وہ بھی اسی وجہ سے سامنے آئے کہ ایک حابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی، تو وہ جو قابیل تھا وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بس نارمل سا ان کا فزیکل تھا، لک تھا، تو وہ جو پسند نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شادی کروں گا تو اپنی بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ان کے ساتھ کروں گا، میں صبح والی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ حالانکہ شریعت اس وقت یہ تھی کہ صبح کے جو پیدائش ہے وہ شام کے لڑکے کے ساتھ، شام کے لڑکی کی پیدائش ہے وہ صبح کے لڑکے کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کا قانون تھا جو شریعت تھی شروع کے اندر۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں۔ اب اگر اولاد نزینہ کے حوالے سے کام کرنا چاہیں گے تو اس میں بہت زیادہ جو کیسز نظر آتے ہیں دیکھنے میں وہ یہی نظر آتے ہیں کہ عورتیں اپنے مزاج میں نہیں ہوتیں۔ جن عورتوں کا کیس ڈیل کرنے کا موقع ملا اور ماشاءاللہ ان کے گھر اب اس وقت بیٹے ہیں، تو ان کے مزاج کو جب دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں یہ نظر آیا کہ بعض جگہ پہ رطوبات کی زیادتی تھی، ٹھنڈک تھی عورتوں کے اندر، اور بعض جگہ کے اوپر حرارت زیادہ تھی، اور جہاں پہ حرارت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پھر ہمیں رطوبات دے کے اور پھر ہمیں خشکی پیدا کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر جسم میں رطوبات زیادہ ہو، ٹھنڈک زیادہ ہو تو ڈائریکٹ ہمیں دل کو گرم کرنا پڑتا ہے، دل کو توانائی دینی پڑتی ہے، اور اس میں کوئی ایک چیز کام نہیں کرتی، اس میں بھی کنڈیشن کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت تو کستوری کی ہے، کستوری کے بعد پھر ہم آتے ہیں دار چینی، لونگ، جلوتری، اس ٹائپ کی چیزیں، شنگرف، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کے بعد مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ سب استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کیفیات میں استعمال ہوں گے کہ جس کیفیات میں ہمارے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں اور اولاد نزینہ کی خواہش ہو اور بیٹیاں مسلسل پیدا ہو رہی ہوں، تو پھر ہمیں اس قسم کی خوراک کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اس قسم کی ادویات کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے جو مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھا کے انسان کے اعصاب کو ریلیکس کریں اور اس کے دباؤ کو کنورٹ کر دیں انسان کے مسکولر سسٹم پہ۔ پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اولاد نزینہ کا، جہاں پہ بیٹے بننے کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی عورت میں اگر تیزابیت موجود ہے، خشکی موجود ہے، گیسز موجود ہیں، قبض ہوتی ہے، منہ کا ٹیسٹ کھٹا یا کڑوا رہتا ہے اور کھٹاس فیل ہوتی ہے اور گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ بیٹا پیدا کرے گی، لیکن یہ کیفیت شروع میں ہونی چاہیے، پہلے 2 سے 3 ماہ کے اندر۔ اگر پہلے سے 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی کیفیت نارمل تھی اور 2 سے 3 ماہ گزرنے کے بعد جا کے آپ کا منہ کا ٹیسٹ کڑوا ہونا شروع ہوا یا تیزابیت محسوس ہونا شروع ہوئی، تو یقیناً بیٹی پیدا ہوگی اور آنے والا وقت سیزیرین ہوگا، کیونکہ بیٹی جو سی ہے وہ سیزیرین کے ذریعے پیدا ہوگی، بڑا آپریشن کیا جائے گا اور پھر جا کے بچے کی ولادت ہوگی۔ لیکن اگر عورت کا مزاج شروع میں ہی ایک مستقل طور پہ چینج کر دیا جائے پہلے 3-4 ماہ کے لیے، تو 4 ماہ کے اندر جب عورت کا مزاج تبدیل کر دیں گے تو یقیناً آنے والے ٹائم میں بچہ بھی نارمل پیدا ہوگا اور اس کا آنے والا جو بچہ ہے وہ جینڈر بیٹا پیدا ہوگا۔
اور یہ ایک ویڈیو تھی ہماری اولاد نذینہ کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم ترتیب دیں گے بیٹیوں کے حوالے سے جن کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی اور وہ بیچاری پریشان ہیں کہ بیٹی لینا چاہتی ہیں. تو پھر ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک مختصر سی ویڈیو ترتیب دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ لوگوں کا علم اور زیادہ ترقی کرے اور آپ لوگوں کا نالج بڑھتا چلا جائے اور تمام چیزوں کو آپ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ اور بہترین نتائج حاصل کر سکو. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.